السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارمان حسین. آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے مہمان اور اپنے ٹاپک کی جانب. ایشو آف دا ڈے میں خوش آمدید. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک جی. آج کی جو ہمارے مہمان ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں ڈاکٹر ثاقب الحسن انصاری صاحب، اور ان کا جو خاص طور پر میں اس طرح سے بھی یوں کہوں گا کہ ان کی جو خدمات ہیں ایک لمبا عرصہ محیط ہے ان کی تمام چیزوں پر. ان سے ملاقات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آپ ہیماٹولوجسٹ ہیں اور بچوں کی خون کی بیماریوں کے ماہر ہیں. آپ کو کئی لوگ آج دیکھ کے آپ سے بہت ساری باتیں جاننے کی کوشش. ٹرانسپلانٹیشن کا پروسیجر کیا اور وہ فیسلٹیز اور وہ ٹیکنیکس پاکستان ٹرانسفر کی جو کہ پہلے نہیں تھیں. تو الحمدللہ ملک کو بنے ہوئے اگر 50 سال ہوئے ہیں اور جب پاکستان بنا تھا تو کل پاکستان جو ہمیں پاکستان ملا تھا اس میں کل 12 ڈاکٹر تھے کوالیفائڈ، اور آج اس کے مقابلے میں یہاں پہ ادارے بنے ہوئے ہیں جو کہ مختلف بیماریوں سے خون کی بیماریوں سے منسلک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز ہے، بچوں کی بیماریوں سے منسلک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ ہے. تو الحمدللہ وی آر ڈوئنگ گڈ. ایک تو آپ نے ڈاکٹر برادری کی بڑی بہت اچھے طریقے سے حمایت کری ہے جس کا مجھے اندازہ تھا. میں اس زاویے میں سوال نہیں پوچھ رہا تھا. بہت سارے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، آپ بھی ان میں سے ایک ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو فیوڈل ایریاز ہیں، ہمارے ہاں جو پاورٹی لائن ہو چکی ہے، جو غریب کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ کہاں ٹریٹمنٹ حاصل کر رہا ہے. ہر بچے کو وہ ڈاکٹر نصیب نہیں ہوتا. وہ گلی میں 25 روپے کی پرچی والا جو ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے وہ بچوں کا جو ہے اسپیشلسٹ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کیا ان کو چاہیے کہ وہ ریکمینڈ کریں آپ جیسے ڈاکٹرز کے پاس، خود نہ دیکھیں بچوں؟ دیکھیں ارمان، اگر آپ مجھ سے سچی بات کریں گے نا تو معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. معاملے میں بڑی پیچیدگیاں موجود ہیں. ہم اپنے جی پیز کو بھی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، اور میں اس پہ بڑا یقین رکھتا ہوں. میں نے اس پہ کیونکہ بہت اسٹڈی کیا اس ٹاپک کے اوپر کہ وہ ہماری بیک بون ہے. ہمارا جو جی پی ہے، جنرل پریکٹیشنر ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتا ہے. اگر وہی سارے مریضوں کو سب کو ریفر کرنا شروع کر دے تو ہم سنبھال نہیں سکتے. ہمارے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہمارے ابھی اتنے بڑے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم ان کو سنبھال پائیں. مگر آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایک بیماری ہے، بچہ آیا، اس کے انیشل سمٹمز جو وہ مینیج کر سکتا ہے وہ کرے، اس کے بعد وہ معذرت کر لے تاکہ جب پیچھے پریشر بنے گا تو بڑے ادارے اپنے آپ کو مزید بڑا کریں گے. بالکل. ڈاکٹر صاحب اب 2001 سے لے کے آج تک بچوں میں جو خون کا متاثرہ مرض ہے اس پر کام کر رہے ہیں. اٹس اے لانگ ٹائم، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پر عمومی طور پہ لوگ اتنا وقت نہیں چلاتے ایک فیلڈ میں اور چینج کرتے ہیں کیونکہ پیسے بنانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات تو مانے نا کہ ڈاکٹر ہمارے پیسے بنا رہے ہیں، ہم اس طرف نہیں جاتے. بچوں کے اندر جو مولک بیماریاں آ گئی ہیں تھیلیسیمیا جیسے، اور بھی ہم بہت ساری آپ سے آج جانکاری لینے کی کوشش کریں گے. آپ مطمئن ہیں سسٹم سے؟ کیونکہ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. دیکھیں میں آپ کے مکمل طور پہ اختلاف بالکل نہیں کر سکتا. آپ کے جو بھی فیلنگز ہیں 100% درست ہیں، مگر ہمیں دونوں اینڈ پہ دیکھنا ہوگا. پہلے تو ہم اصولی طور پہ اس بات کو ایگری کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں ہیلتھ کیئر سسٹم، پیڈیاٹرک سسٹم، بچوں کی بیماری اور بیماریوں کے بہت آئیڈیل سسٹم میں ہم لوگ کام نہیں کر رہے ہیں. مگر جب ہم ملک کے دوسرے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ جب سرکار کی طرف سے وہ توجہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اور جو دوسری آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں وہ بھی وہ توجہ نہیں دے پا رہی، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو ان برے حالات میں جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے. مگر آپ کی بات درست ہے کہ بہت سے بچے اچھے اسپتالوں میں پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گلی محلے کے ڈاکٹر ہیں، ان میں بیشتر کوالیفائڈ ڈاکٹرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر، آپ کو یہاں پر رکنا پڑے گا، تھوڑا سا بریک کا وقت ہوا ہے. ڈاکٹر ثاقب حسن انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، ہیپاٹولوجسٹ ہیں. ان سے بات کریں گے اب تھیلیسیمیا کے حوالے سے، سوائن فلو کے حوالے سے. کیا ہم تیار ہیں ان خطرات سے نمٹنے کے لیے؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک جی، واپس آ گئے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثاقب حسن انصاری ہیں. تھیلیسیمیا پہ بات کریں گے. پہلے جاننے کے لیے، آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، ڈاکٹر صاحب کا بہت لمبا تجربہ ہے اس پر، اور یہ بیماری بھی بڑی مہلک ہے، اور بعد میں اور بھی بیماریوں پر بات ہوگی. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، ہم آپ کی کالز کا بھی ویٹ کریں گے. تھیلیسیمیا ہے کیا ڈاکٹر صاحب؟ ان شارٹ کامن آدمی کے لیے بتائیے. تھیلیسیمیا ایک خون کی بیماری ہے جس میں بچے کے اندر خون بنانے کی صلاحیت نہیں ہوتی موجود. وہ ماں کے پیٹ سے جو خون بنانے کی صلاحیت لے کے پیدا ہوتا ہے وہ 6 مہینے تک کام کرتی ہے. اس کے بعد جب اس کا اپنا خون بننے کا ٹائم آتا ہے، یا جب وہ والا خون بننا ہوتا ہے جو زندگی بھر اس کو چلانا ہوتا ہے، تو وہ نہیں بن پاتا. چنانچہ اس میں خون گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کا خون اتنا کم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے انٹل اینڈ انلیس جب تک اس کو خون نہ لگا دیا جائے. اور جو بنیادی بات ہے کہ اس بیماری کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس بیماری کی وجہ کیا ہے. اس بیماری کی وجہ یہ ہے کہ ماں اور باپ
دونوں بظاہر مکمل طور پہ صحت مند ہوتے ہیں، نارمل کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، مگر ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو یہ بیماری ٹرانسفر کر سکیں، اور یہ بیماری جب تک بچے کو نہیں ہوتی جب تک ماں اور باپ دونوں کو نہ ہو۔ اگر کسی ایک کو یہ بیماری ہے اور دوسرے کو نہیں ہے تو بچے کو نہیں ہوگی، یہ ناممکن۔ کیسے ممکن ہے ڈاکٹر صاحب؟ اگر ایک مرد اور عورت اپنی عمر گزار چکے ہیں اور وہ شادی کے بندھن میں بننے کے بعد یعنی اتنی زندگی جی لیے، ان کے جسم میں خون بن رہا ہے، اور جب ان کا جو ملاپ ہوتا ہے اور ایک بچہ جنم لیتا ہے تو اس کے خون نہیں بنتا، مطلب وہ پھر اس طرح سے کیسے چل جاتے ہیں؟ بہت اس کی سادہ انداز میں آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہمارے لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہر انسان میں دو جینز ہوتی ہیں، ہر چیز کی دو جین ہوتی ہیں۔ جو ماں اور باپ ہیں ان کی ایک جین افیکٹڈ ہے، دوسری جین افیکٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہیموگلوبن، ایڈلٹ ہیموگلوبن یا بیٹا گلوبولن بنانے کی۔ ٹھیک ہے، تو جو ان کی ایک جین کام کر رہی ہے وہ اتنا کافی ہیموگلوبن بنا دیتی ہے کہ وہ نارمل یا آئیڈیل تو ان کا ہیموگلوبن نہیں ہوتا 14 15 16 جیسے ایک نارمل آدمی کا ہوتا ہے، ان کا 10 11 پہ رہتا ہے، مگر اٹ از کمپیٹیبل ود لائف، اور نارمل زندگی وہ گزار سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی زندگی میں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کو یہ بیماری ہے۔ ٹھیک ہے، مگر جب دونوں کی شادی ہوتی ہے اور دونوں کا ڈیفیکٹڈ کروموزوم اگر مل جاتا ہے، ادھر سے بھی ڈیفیکٹڈ آ گیا، ادھر والا بھی ان کا ڈیفیکٹڈ تھا، تو تھیلیسیمیا میجر کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب کیونکہ اس بچے میں دونوں کروموزوم کام نہیں کر رہے ٹھیک ہے، تو اس کو تھیلیسیمیا میجر ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ ہو جاتی ہے۔ اچھا مطلب اس میں بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہوا، کیا اس کا علاج ممکن ہے پاکستان میں؟ آپ جی، اس پہ اس کام میں دو طرح کے علاج ہیں۔ ایک ہے صرف سپورٹیو علاج، جو کہ پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی 90% سے زیادہ بچوں کو اسی طرح کا علاج دیا جا رہا ہے کہ جی ہر مہینے خون لگایا جاتا ہے۔ جب 20 بار خون لگ جاتا ہے تو ان کے خون میں فولاد کی مقدار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جسم سے فولاد کم کرنے کی دوائیاں شروع کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، خون کا صاف ہونا ضروری ہے، دوائیوں کا ملنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہ علاج ہے کہ جو 90% سے زیادہ مریضوں کو دیا جا رہا ہے، اور اس علاج کے ساتھ اور نئی دوائیوں کے ساتھ جو اب آ گئی ہیں، ایسی گولیاں آ گئی ہیں کہ جن کو استعمال کرنے سے آئرن جسم سے کم ہو جاتا ہے، تو یہ بچے جو ابھی ہم انگلستان میں پچھلے دنوں گیا تھا، میں دیکھ کر آیا ہوں کہ ماشاءاللہ سے اب یہ بڑے بھی ہو رہے ہیں اور ان کے گھر بھی بچے ہو رہے ہیں، اچھا، اور نارمل 50 سال اور 40 سال 50 سال 60 سال کی زندگی گزار رہے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، کیا آپ نے بتایا کہ اس کا علاج تو آ چکا ہے، کیا آسان ہے، سستا ہے، یا بہت مہنگا ہے غریب آدمی کی وسعت سے باہر؟ جی، میں دوسرا جو علاج ہے وہ ہے بون میرو ٹرانسپلانٹیشن۔ جی، میں اس کا بون میرو ٹرانسپلانٹیشن ایک ایسا علاج ہے کہ سگے بھائی بہن اگر کوئی صحت مند موجود ہے تو اس کا گودا، مطلب خون کے ہڈی کے خون سے، ہڈی کے اندر سے خون نکال کے، گودا سے لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی آرگن نکال لیں یا گردہ نکال لیں، گردہ نہیں، اس سے مطلب ہے کہ ہڈی کا خون نکال کے ٹھیک ہے، اس بچے کو ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ اس بچے کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ خون بنانے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ علاج پاکستان میں پہلی بار نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز میں ہوا، اور ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب نے کیا، اور اس کے بعد سے ہم یہ علاج تقریباً گزشتہ 8 سال سے کر رہے ہیں، اور 300 سے زیادہ بچوں کو بون میرو ٹرانسپلانٹیشن کیا جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ 80% کامیابی کے ساتھ۔ تھیلیسیمیا کے کتنے مریض ہیں اس وقت پاکستان میں؟ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق جو مختلف ریسرچ ہوئی ہیں، ریسرچ پیپرز میں آ رہا ہے، کوئی 60,000 سے 1 لاکھ کے درمیان ہے۔ کوئی ایگزیکٹ رجسٹری نہیں ہے، انٹرنیشنلی ترقی یافتہ ملکوں میں ایک رجسٹری ہوتی ہے، جس دن جو بچہ تھیلیسیمیا کا ڈائگنوز ہوتا ہے فوراً نیشنل رجسٹری میں اس کو نام لکھوا دیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں ایسا کوئی سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا۔ آپ کو بھی اندازہ ہے گاؤں دیہاتوں میں جو حالات ہیں، تو 60,000 سے 1 لاکھ کے۔ اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ثاقب، کہ اگر آپ کے خیال میں اس طرح سے یہ مریض آ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، آپ ریشو کیا دیں گے ان کی صحتیابی کا ریشو کیا دیں گے؟ کیا آپ لوگ کتنا کام کر رہے ہیں؟ اور بہت واضح فرق ہے ارمان صاحب، بہت تکلیف دہ صورتحال ہے کہ ایک شہروں میں جو علاج ہو رہا ہے اور گاؤں دیہاتوں میں جو علاج ہو رہا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، وہ تمام افراد جو ان خدمات میں سے منسلک ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اتنا زیادہ فرق کیوں ہے گاؤں دیہاتوں، جبکہ ہمارے ملک کا بیشتر حصہ گاؤں دیہاتوں پہ مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی پھر یہ کہ جو شہروں میں چند ادارے، چند این جی اوز جو کام کر رہی ہیں وہ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں کہ شاید بڑے ملکوں میں بھی اتنا اچھا کام ہوتا ہو، جبکہ بہت سے ادارے، سرکاری ادارے ایسے ہیں جہاں تھیلیسیمیا کے لیے کوئی تھیلیسیمیا سینٹر ہی نہیں ہے، بلڈ ٹرانسفیوژن سینٹر ہی نہیں ہے۔ سرکاری ہسپتالوں سے ہم کو کاغذ مل رہے ہوتے ہیں کہ جی بیکاز ہمارے پاس کوئی تھیلیسیمیا سینٹر نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو مینیج کریں۔ ڈاکٹر یہ بتائیے گا کہ آپ اس فیلڈ میں بہت لمبے ہیں، آپ کی بڑی خدمات ہیں، کیا علامتیں ہوتی ہیں تھیلیسیمیا کی ایک بچے میں یا بڑے میں؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ عام طور پہ یہ بیماری 6 سے 10 مہینے میں ظاہر ہو جاتی ہے، تو بچہ جو ہے اس کا وزن نہیں بڑھ رہا ہوتا، اس کو ڈائریا، نمونیا ہو رہا ہوتا ہے، بچہ پیلا لگنے لگتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نہیں گورا ہے، مگر پیلے اور گورے میں ایک فرق ہے جو ماں بڑے اچھے سے محسوس کر لیتی ہے گھر کے بچے میں۔ پیلاہٹ آ جاتی ہے، دل تیز چلتا ہے، سانس تیز چلتی ہے، وزن نہیں بڑھتا ہے، نمونیا ڈائریا ہوتا ہے، بخار بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی علامت ہو
تو بعض اوقات ہمارے جو ڈاکٹرز حضرات ہیں وہ کہتے ہیں بھئی آپ ان کا بلڈ ٹیسٹ کرا لیں، تو گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں جی یہ تو عجیب ڈاکٹر ہے، بات بات پہ بلڈ ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، مگر ایک سمپل بلڈ ٹیسٹ سے اس بچے کو بچایا بھی جا سکتا ہے اور آگے ایک صحت مند زندگی۔ بچوں میں خون کے حوالے سے آپ ماہر ہیں، کیا کیا جو ہے وہ امراض پنپ رہے ہیں؟ ہم تھیلیسیمیا سے اگر ہٹیں تو کیا کیا امراض ہیں جس کے خطرات ہمیں لاحق ہیں؟ سب سے زیادہ خطرناک جو مرض ہے وہ ہے آئرن ڈیفیشنسی انیمیا۔ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا بچے میں زیادہ تر ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں کی پے در پہ پریگننسیز ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے اندر خون کی شدید کمی ہو جاتی ہے، آئرن کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب ماں میں آئرن کی کمی ہوتی ہے تو بچہ بھی آئرن کی کمی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ریپیٹڈ انفیکشنز اس کو ہو رہے ہوتے ہیں، ڈائریا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے پیٹ کے اندر سے آئرن کو ایبزارب کرنے کی یا ہضم کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ بچے 1 سے 3 سال 4 سال کی عمر میں شدید آئرن کی کمی کے ساتھ، اور انتہائی دکھ کی بات ہے اگر آپ کسی بھی دنیا کے ملک میں جا کے یہ بات بتائیں کہ آج بھی ہمارے ملک میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کی وجہ سے بچے مر رہے ہیں، تو آئرن کی جو دوا ہے یا اس کی جو شربت ہے یا اس کی گولیاں ہیں سستی ترین ہیں، ٹھیک ہے، اور خوراک میں گوشت میں آئرن ہے، سبزیوں میں، ہری سبزیوں میں، اس طرح کی سیب میں، ان پھلوں میں، مگر اس کی مین وجہ جو ہے ان ریپیٹڈ انفیکشنز اور خوراک کا نہ ہونا۔ میرے پاس ماں ہی کہنے لگی کہ میں دودھ دیتی ہوں اس کو، میں کہا اچھا کتنی بار دیتی ہو؟ کیونکہ ہم 15 دن میں ایک بار بچے کو دودھ دیتے ہیں۔ اچھا کیوں جی؟ وہ 15 روپے کا دودھ ہی نہیں دیتا، وہ تو کہتا ہے کہ 40 روپے سے کم کا دودھ نہیں دوں گا، 30 روپے سے کم کا، اور وہ 15 دن میں ایک بار بھی ہم چائے میں ڈال کے دیتے ہیں اس کو دودھ، اور اس بچے کی 3 سال عمر ہے، اس کا وزن 6 مہینے کے بچے والا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے اس وقت آپ بین الملک جاتے ہیں، انگلستان گئے، آپ سے وہاں پوچھا کسی نے، بھائی ڈاکٹر ثاقب یہ بتائیے گا کہ آپ بیماری کے شعبے سے وابستہ ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، حکومتی کیا کام ہو رہے ہیں، اقدامات کتنے ہیں حکومت کے، کیا آپ مطمئن ہیں حکومتی اقدامات سے یا ان کو جواب دے لیتے ہیں وہاں پر آپ؟ مکس ظاہر بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ سب سے بڑا تو وہ ہمارے اوپر یہ جو چماٹ مارتے ہیں ہمارے منہ کے اوپر، وہ یہ مارتے ہیں کہ جی ہم آپ کی کیا ہیلپ کریں، آپ لوگ تو اپنا سارا پیسہ ڈیفنس پہ خرچ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس تو آپ کی پرائیورٹی میں ہی نہیں ہے ہیلتھ، ٹھیک آپ ہیلتھ کے لیے اپنا بجٹ ہی نہیں رکھتے۔ اس کے بعد بڑے ہم جواب دے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ان سے بات کرنے کا، کہ جب ہماری جب حکومت یا سرکار کے حوالے سے جب بھی کوئی بجٹ سال میں آتا ہے تو ہم کیا بات کریں، ہم حکومت پہ کیا تبصرہ کریں کہ جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لیسٹ انٹرسٹ جو ہے وہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال بینگ ڈاکٹر اور ملک کے ریپرزینٹیٹیو ہونے کی حیثیت سے ہم پوری کوشش کرتے ہیں اپنی سرکار کو اور اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کی، جس کا ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم جسٹیفائی نہیں کر رہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے بہت سارے کولیگز ہوں گے، دوست ہوں گے جو بیرون ملک چلے گئے اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، کیا اب کبھی سوچا نہیں کہ چلے میں بھی نکل جاؤں، سسٹم ہی اتنا خراب ہے، کرپٹ ہے، میں بھی باہر جا کے پیسہ بناؤں، نکلوں؟ تقریباً 11-12 سال میں سوچتے ہیں۔ ہر روز جو ایک واقعہ بڑا پیش آتا ہے ہاں، کہ جب وہ کوئی منی بس سے کوئی پان پھینک دیتا ہے آپ کے اوپر، یا کوئی سرکار اور غیر سرکاری طور پہ آپ کو پریشان کیا جا رہا ہوتا ہے، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ بس پھر یہی بچے اور یہی ماں باپ اور یہی بھائی بہن شکلیں آ جاتی ہیں، اور رات کو سوتے ہیں تو اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، ٹھیک ہے یار ایسے ہی ہمارا ملک ٹھیک ہے اپنا، تو اٹس بیٹر ٹو بی دا فرسٹ کلاس سٹیزن آف اے تھرڈ کلاس کنٹری۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح اور بڑی بات کہی ہے آپ نے، جذبہ بھی آپ کا نظر آتا ہے۔ ہم تھوڑی سی بات کر لیں مختلف اور بیماریوں کی، پھر تھیلیسیمیا پہ بھی واپس آئیں گے۔ سوائن فلو ہٹ کر رہا ہے ہم کو، ہم نے دیکھا 52 کیسز ہو گئے، اور منسٹری آف ہیلتھ کیا کرتی نظر آ رہی ہے، اور یہ سوائن فلو ہے کیا؟ سوائن فلو بیسکلی H1N1 وائرس ہے جو کہ انفلوئنزا وائرس کی ایک ٹائپ ہے۔ 3 طرح کے انفلوئنزا انفیکشنز عام طور پہ سردیوں کے اواخر میں اور گرمیوں کے شروع میں دیکھے گئے ہیں دنیا بھر میں۔ ایک ہوتا ہے سمپل انفلوئنزا انفیکشن، جو کہ ہمیشہ سے آپ لوگ دیکھتے ہیں جہاں سردیاں نزلہ زکام کھانسی بچوں کو شروع ہو گیا، اور کوئی کہتے ہیں اسٹڈیز کہتی ہیں کہ 5 to 20% آف دا پاپولیشن ایٹ اے ٹائم اس سے افیکٹ، 5 سے 20% لوگوں کو بیماری ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ ریسنٹلی ابھی گزشتہ چند ماہ کہہ لیجیے چند سال میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک نیا وائرس جس کو H1N1 وائرس ہے، یہ ایک پریشان کن وائرس آیا ہے جس میں سمپل نزلہ زکام کھانسی بخار کے علاوہ وامٹنگ اور ڈائریا، مطلب الٹی اور دست بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی شدت جو پہلے جو وائرل انفیکشن جس کو کہتے تھے انفلوئنزا وائرس، جو سمپل جو سیزنل انفلوئنزا وائرس ہے، اس سے زیادہ شدید ہوتی ہے، اور اس میں زیادہ مریضوں کو ہسپتال میں داخل ہونے کی نوبت آتی ہے اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر ان کو وقت کے اوپر وہ ٹریٹمنٹ نہ دی جائے، جو کہ سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے بیسکلی، کوئی خاص اینٹی بایوٹک کوئی اسپیسیفک نہیں ہے، مگر یہ کہ ان کو فوراً ڈرپ لگ جائے، الٹی ڈائریا ہو رہا ہے، فیور ہو رہا ہے تو بخار کی دوا، نزلہ زکام کا علاج فوراً ہو جائے، تو ان کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ اس کو جس طرح سے یہ پھیل رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تیار ہیں
اس کے لیے, اس بیماری کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ ہمارا اگر آپ کانٹراسٹ کریں تو کوئی کانٹراسٹ ہی نہیں. آپ اگر اس وقت انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیں تو جی وہ امریکہ کے صدر صاحب ویکسین لگوا رہے ہیں, تو انگلستان کی منسٹر صاحبہ جو ہیں بیٹھ کے ویکسین لگا رہے ہیں. مطلب وہاں پہ تو اس کو اس وقت اس طرح سے لیا جا رہا ہے جیسے ہمارے پاس NRO کو لیا جا رہا ہے. مطلب وہ کیفیت ہے وہاں پہ اس وقت, بخدا اتنا ہی ڈسکشن ہے اس کے اوپر جتنا ہمارے NRO کا ڈسکشن ہے, اتنا وہاں پہ انفلوئنزا وائرس. اور ہر وقت ہر میڈیا, ہر ٹی وی, ہر چینل اس وقت انفلوئنزا وائرس کے اوپر بات کر رہا ہے, اور گورنمنٹ کے اوپر سے لے کے نیچے تک روزانہ بیانات انفلوئنزا وائرس کے اوپر آ رہے ہیں اور کام ہو رہا ہے. فرسٹ اسٹیج کے اوپر انہوں نے اپنی تمام, میں یہاں پہ اتنا تبصرہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہاں ابھی کام شروع ہو رہا ہے. اب سرکار کیا کر رہی ہے, اٹس ول بی اپری میچیور, تھوڑا سا جلدی ہو جائے گا. آپ کسی کے اوپر کوئی تنقید زیادہ کر دیں یا کوئی, ابھی دیکھتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں. وہاں پہ جو ہو رہا ہے, انہوں نے جو ہائی رسک پاپولیشن ہے, نمبر 1 جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں, ڈاکٹرز, نرسز, میڈیکل اسٹاف, پورے ہسپتال کو ویکسینیٹ کر دیا ہے انہوں نے. نمبر 2 جو کانٹیکٹ میں لوگ ہیں, جن لوگوں کے جن کی فیملیز میں ہو گیا. نمبر 3 جو امیونو کمپرومائز, امیونو سب جن کی قوت مدافعت کم ہے جو ایسی, ان کو انہوں نے ویکسینیٹ کیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ میں بالکل ایک عام آدمی کی طرح سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ H1N1 کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے جیسے کمپیوٹر وائرس ہوتے ہیں, اس طرح سے اس کی تخلیق کی گئی ہے کہ اس کی ویکسین بکے, اور یہ کوئی ملک ہے جو خاص طور پر اس طرح کے وائرس بیس کر کے نکالتا ہے اور اس کے بعد اس کی ویکسین سے پیسہ کماتا ہے؟ دیکھیں ہم کیونکہ ایک اسلامی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر آپ اسلام کی بنیاد پہ جا کے دیکھیں تو ہماری جو قرآن اور حدیث ہے اس پہ اتنی تحقیق اور اتنی ریسرچ ہے کہ میں بالکل جلدی سے ایک بات بتاؤں گا. ایک صاحب جاتے ہیں ایک صاحب سے حدیث لینے کے لیے, وہ دیکھتے ہیں وہ آدمی حدیث جسے لینے آئے ہیں کئی دنوں کا سفر طے کر کے, وہ گھوڑے سے جھوٹ بول رہا ہے, اس کو گھاس دکھا رہا ہے, گھاس دینا نہیں چاہ رہا. وہ کہتے ہیں یہ آدمی کیا حدیث دے گا کہ جو کہ جھوٹ بول رہا ہے گھوڑے سے, تو مجھ سے کیا سچ بولے گا. اتنی تحقیق ضروری ہے کسی بھی ملک کے اوپر یا کسی بھی نظریے کے اوپر کوئی بات کرنے سے پہلے. تو ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے اور ہمیں مکمل طور پہ تحقیق کرنی چاہیے. اگر ایسی کوئی ناممکن نہیں ہے, کیونکہ جس طرح سے پچھلے دنوں جو وار اور جو وائرل وار اور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں, دنیا میں اس وقت کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, مگر ہمیں تحقیق کرنی چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر ثاقب حسین انصاری, جس دور کے ڈاکٹر ہیں اس دور میں ہم نے تھیلیسیمیا دیکھا, اس میں ہم نے ڈینگی دیکھا, اس میں ہم نے سوائن فلو دیکھا. ڈاکٹر اپ گریڈڈ ٹیکنالوجی کہلائیں گے آپ لوگ, جو جس طرح سے بیماریاں نئی نئی آئی ہیں. ڈینگی کو کس طرح ہینڈل کیا تھا, کیا کامیاب ہو گئے تھے, اور سوائن فلو کو بھی اسی طرح کرنے کی ضرورت ہے؟ الحمدللہ آپ دیکھیں ہمارے سامنے ڈینگی کی بڑی بھرپور مثال موجود ہے کہ سرکاری غیر سرکاری ہر لیول کے اوپر ہم تھوڑا سا, ہم لوگ بریدنگ پیریڈ ہمارا زیادہ ہوتا ہے, ہمارا رسپانس, ہمارا جو ریفلیکس ہے تھوڑا سا سلو ہوتا ہے, مگر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے سرکاری غیر سرکاری اداروں میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے, ہمارے ینگ جنریشن میں اتنی قوت اور اتنی کہ ہم کم ذرائع لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود کسی حد تک فائٹ کر لیتے ہیں. ڈینگی بہت بھی بری اور مہنگی بیماری ہے. بری اس لیے کہ مہنگی بہت ہے. ملیریا بھی مچھر سے ہی لگتا ہے, مگر ملیریا 100 روپے میں ٹریٹ ہو جاتا ہے. ڈینگی میں ایک پلیٹلیٹ لگائے جاتے ہیں جو کہ 10,000 12,000 روپے کے پڑتے ہیں. ایک آدمی کو ڈینگی ہو جائے تو لاکھ روپے کا نسخہ بیٹھ جاتا ہے اس کا. اس لیے ہمیں بہت فکر کرنی چاہیے. جو ہم نے اب تک کیا الحمدللہ بہت بہتر کیا, پرائیویٹ گورنمنٹ ہر ادارے نے, مگر ہمیں آگے کے لیے محتاط رہنا چاہیے, اور جو کہ ہم نہیں ہیں. ہمارے آگے اس سال ہماری وہ تیاری نہیں تھی جو جتنی بہترین تیاری ہماری پچھلے سال تھی. پی ایچ ڈی کیا آپ نے حال ہی میں ابھی, اور نئی نئی بیماریوں کی وجہ سے کتنا مزید پڑھنا پڑتا ہے ایک ڈاکٹر کو, کتنا مشکل ہو جاتا ہے, کتنا چیلنجنگ ہے یہ سب؟ ہاں اس وقت آج کے دور میں اپنے تمام میڈیکل کولیگ جن کو تھوڑی دیر پہلے میں نے بہت زیادہ ڈیفینڈ کیا, ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور کہ پلیز پوری دنیا میں CME کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن ہے. آپ کی ڈگری رینیو ہوتی ہے کہ اگر آپ ہر سال ایگزام دینا ہوتا ہے, آپ کو بورڈ ریویو ایگزامز دیے جاتے ہیں, تو اپنی پڑھائی کو اپڈیٹڈ رکھیے. اور ہم نے ابھی حال ہی میں تھیلیسیمیا کی بیماری میں ایک کامیاب تجربہ کر کے ہم گزشتہ 8 سال سے ان بچوں کو ایک کیپسول دے رہے ہیں, ایک دوا دے رہے ہیں. ان بچوں کو جن کو پہلی بار خون 1 سال کی عمر کے بعد لگا ہو اور ان کی کچھ خاص علامات ہیں, تو ان میں خون لگنا بند ہو گیا ہے, اور اس کو امریکن جریدے نے ہماری ریسرچ کو چھاپ دیا. ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے. اس مرض سے بچا کیسے جا سکتا ہے تھیلیسیمیا سے, پہلے یہ بتائیے. تھیلیسیمیا کے حوالے سے عمیر ثنا فاؤنڈیشن اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز اس بات پہ بالکل یکسو ہیں کہ ہمیں پاکستان سے تھیلیسیمیا کو ختم کرنا ہے, اور ہمارا زیادہ بجٹ پریونشن کے اوپر استعمال ہو رہا ہے. اور اس حوالے سے ایک ہماری کمیٹی ہے جس میں ڈاکٹر طاہر شمسی جس کو لیڈ کرتے ہیں, کہ ہم نے یہ طے کیا ہے, جس میں کموڈور صہیب صاحب کا بھی بہت کام ہے, کہ سب سے پہلے جو تھیلیسیمیا کی فیملیز ہیں, جس فیملی میں تھیلیسیمیا کا بچہ ہے, اس پورے کنبے کو تھیلیسیمیا کے لیے اسکرین کیا جائے. ٹھیک ہے. عمیر ثنا فاؤنڈیشن, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز کی طرف سے ہماری طرف سے یہ آفر ہے کہ جتنے بھی لوگ ہوں آپ کے کنبے میں, 100 ہوں, 200, 500, 1000 ہوں, ہم بلا کسی فیس کے ہم ان کو اسکرین کر کے دیں گے, اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے خاندان میں کتنوں کو مائنر ہے, تاکہ مائنر کی مائنر سے شادی روک دی جائے, جو سعودی عرب میں کیا گیا, جو ایران میں کیا گیا, جو UAE میں کیا جا رہا ہے. اور
آنے والی نسل سے اس بیماری کو ختم کر دیا جائے. ٹھیک ہے. کیا عمر سنر فاؤنڈیشن سے رابطہ کیسے کیا جا سکتا ہے, کیا طریقہ کار؟ ہماری ویب سائٹ ہے www.umairsanarfoundation.com آرگنائزیشن, اس کے علاوہ www.nibd ہے. کوئی پیسہ پائی کچھ نہیں لے رہے آپ لوگ؟ بالکل, ہم اسکریننگ کے لیے ہم بالکل یہ بات وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے پورے کنبے کو اسکرین کر کے. ٹھیک ہے. میں اب تھوڑا سوائن فلو پہ بات کر لوں. اس کو کیسے روکیں؟ عام لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت گھر میں, اس کو روکنے کا کیا طریقہ کار ہے, کس طرح روکے گا؟ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جس آدمی کو اس طرح کی کوئی بھی کیفیت ہو, جو فلو ٹائپ کا ہو, تو آپ یہ لازمی نہیں کہہ سکتے کہ سوائن فلو ہے, تو آئیڈیل تو یہ ہے کہ 24 آورس کے لیے وہ آدمی ایک جگہ آئسولیٹ ہو جائے. صرف 24 گھنٹے کی ہماری درخواست ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے آپ لوگوں سے ملاقاتیں اور ملنا کم کر دیں, گھر سے نہ نکلیں 24 گھنٹے کے لیے. آئیڈیلی گھر میں بھی باقی لوگوں کو بچانے کے لیے اپنے کمرے میں رہیں, اور 24 گھنٹے کے بعد جو اس کا پیک پیریڈ ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے. آپ اس کو احتیاطاً 48 آورس کر لیں, 2 دن کر لیجیے. اور اس کو سرکاری حوالے سے بھی اس چیز کو محسوس کیا جانا چاہیے, ہسپتالوں میں بھی اس چیز کو محسوس کیا جانا چاہیے کہ اگر کسی شخص کو فلو کے علامات ہیں تو اس کو 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کا آرام دیا جائے تاکہ وہ مزید 100 لوگوں کو انفیکٹ نہ کرے. سب سے زیادہ ضروری ہے جس کو ہو گیا ہے وہ بار بار اپنا ہاتھ دھوئے, ہاتھ دھو کے کسی کو چھوئے, ہاتھ ملائے کسی سے, اور جو دیگر افراد ہیں وہ بھی ہاتھ دھوئیں اور ہاتھ. اچھا یہ بتائیے گا, جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں, خون کے ماہر آپ ہیں, والدین کو کیا میسج دیں گے؟ بچوں کی علامات کس طرح ظاہر ہو سکتی ہیں ان شارٹ اگر پوچھا جائے, کیونکہ ہمارے ماں باپ زیادہ تر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان پڑھ ہیں, تعلیم زیادہ حاصل نہیں کر سکے. پیلے رنگ اور سفید رنگ کے علاوہ کون کون سی اور چیز؟ اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ میں ایک بہت ہی اپنی 15 سال تجربے سے ایک بات بتا رہا ہوں کہ بہت سے پڑھے لکھے جو ہیں, زیادہ تر پڑھے لکھے جو ہیں, وہ اتنے سمجھداری سے کام نہیں کر رہے ہوتے, جو کہ ماشاءاللہ سے ہمارے بہت ہی گاؤں دیہات سے آئی ہوئی خواتین بعض اوقات بہت سمجھداری سے بچوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر بچے کا سست ہونا, سست ہونا, دودھ نہ پینا, بچہ بہت جلدی جو ہے نا ماں کا دودھ پی رہا ہو یا اوپر کا دودھ پی رہا ہو چھوڑ دیتا ہے, وہ دودھ اس کا پینا بہت کم ہو جاتا ہے. اور مزید میں یقینی طور پہ کہ سانس کا چلنا, ڈائریا, نمونیا, وزن کا نہ بڑھنا. وزن برائے مہربانی خدا کے لیے بچے کے پیدا ہونے کے بعد سے لے کے ہر ماہ کم از کم ایک بار کسی اچھی جگہ پہ جا کے اس کا وزن کرایا کریے, اور جب دیکھا کریے کہ بچے کا 3 ماہ تک وزن میں کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیا. ٹھیک ہے. ہم انڈر تھریٹ ہیں آپ کے خیال میں؟ سوائن فلو از الارمنگ سچویشن دھیرے دھیرے, کیونکہ اب یہ تو شہروں کا بتا رہے ہیں, گاؤں دیہاتوں میں کیا صورتحال ہے کچھ پتہ نہیں. عام طور پہ اس طرح کی بیماریاں اربن ایریاز میں زیادہ ہوتی ہیں, تھک پاپولیشن ہوتی ہے, قریب قریب رہتے ہیں, اور ایسا گاؤں دیہاتوں میں جو ماروثی بیماریاں ہیں وہ بہت ہوتی ہیں, کیونکہ باہر شادی, ہم نے ایسے ایسے گاؤں دیکھے کہ ایک گاؤں کی 6 جنریشنز میں سینکڑوں لوگوں کو وہ خون کی ماروثی بیماری ہے, اور دنیا میں کوئی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا. تو گاؤں دیہاتوں میں ماروثی بیماری, جو وائرل انفیکشنز ہیں, یہ جو تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں, بڑی بڑی بلڈنگز ہیں, ہائی رائز بلڈنگ ہیں, اربنائزیشن ہے, آفیسز ہیں, رش ہے, لائنز ہیں, بسز ہیں, گاڑیاں ہیں, اس سے بہت تیزی سے لگتا ہے. یہ آیا کیسے ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں؟ کیا موسٹلی تو اس طرح کے وائرسز کو جب وین سمون ٹریولس فرام دا پارٹ آف دا ورلڈ, کہ وہاں سے کوئی آدمی سفر کر کے آیا ہو جس دنیا کے جس حصے میں یہ وائرس ہو, اس نے آ کے یہاں پہ لگا دیتا ہے. جس طرح سے ویکسینیشن تیار ہے اس کی, سستی ہے عوام کے لیے؟ نہیں, ابھی سستی بھی نہیں ہے, اور بہت زیادہ ہر لیول پہ پاکستان میں اویلیبل بھی نہیں ہے, خاص اداروں میں, خاص جگہوں پہ بھی موجود ہے, مگر یہ کہ ضرورت ہے کہ اس کو. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ بچوں کی ویکسین تیار نہیں ہو سکی اب تک سوائن فلو کی, اور یہاں بھی پہنچی نہیں ہے, کیا مشکل ہو جائے گا کافی؟ کوئی چیز مشکل نہیں ہے, ارادہ ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے, اور ماشاءاللہ سے ہمارے پاس انٹرنیٹ کی وجہ سے, کمیونیکیشن کی وجہ سے دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ کسی چیز کا پہنچنا, کچھ کرنا مشکل نہیں ہے. مگر یس, ایک بار ہمارے سرکار اور غیر سرکاری اداروں کے بات سمجھ میں آ جائے اور وہ طے کر لیں کہ اس کو کرنا ہے, تو پھر انشاءاللہ کوئی چیز. دیکھیے میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں اصل میں, اور موضوع یہ ہے کہ ہم نے جب علاج دیکھے اور بیماریاں دیکھیں تو آپ سے پوچھنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کیا ہم واقعی تیار نہیں ہیں ابھی, اور اس سچویشن سے نمٹنے کے لیے یہ کتنا خطرناک ہوگا ڈاکٹر آپ کے خیال میں؟ کیا بہت زیادہ نقصان دہ ہے؟ اٹ کین بی اے ڈیزاسٹر, نو ڈاؤٹ. جو کہ ہوا ڈینگی کو سمجھنے سے پہلے, جس طرح سے لوگ مرے ہیں اور جس طرح لوگوں کا لاکھوں کروڑوں روپیہ اس پہ خرچ ہوا ہے, مطلب لاکھوں کروڑوں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر شہر میں 1000 لوگوں کو ڈینگی ہوا ہے تو کروڑوں کا خرچہ ہو گیا 1000 لوگوں کا. ایک آدمی کا 1 سوا لاکھ کا خرچہ ہو رہا, تو اب اندازہ کر لیجیے لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. وی آر ان ڈینجر, اور پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. احتیاط جو ہے وہ بیماری کے آنے سے اگر پہلے کر لی جائے تو بہت سمجھداری کی بات ہے. بہت اچھے وقت کے اوپر میڈیا اس پوائنٹ کو ریز کر رہا ہے, اور اس بات کو جو بھی منسلک ادارے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے, اور جلد از جلد اس کے احتیاط کی تدابیر کرنی چاہیے. ہم نے اسی لیے آپ کو آج مدعو کیا ڈاکٹر ثاقب حسن نثاری کے اس بارے میں بات کر سکیں. آپ اندرون سندھ اور پنجاب وغیرہ کے ٹریول کرتے ہیں, وہاں پر کیا صورتحال رہتی ہے؟ لوگ کس چیز کی زیادہ شکایت کرتے ہیں؟ WHO نے ایک سلوگن دیا تھا کہ سیو واٹر فار آل بائی 2010,
اور بدقسمتی سے ہم سیو بلڈ فار آل 2010 پہ نہیں کھڑے ہوئے. سوچیں مطلب کروڑوں لوگ جو ہیں وہ پانی استعمال کر رہے ہیں مگر چند ہزار لوگوں کو خون کی ضرورت پڑتی ہے. آج ہمارے گاؤں دیہاتوں میں ابھی بھی یہ حال ہے کہ ایک چارپائی پہ خون دینے والا لیٹتا ہے, دوسرے چارپائی پہ خون لینے والا لیٹتا ہے, اور اس انداز میں خون لگایا جاتا ہے کہ نہ اس کی وائرل اسکریننگ کی جا رہی ہے, نہ سیو بلڈ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, کوئی بلڈ بینکس ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, کوئی پاور سپلائی نہیں ہے, کیا وہاں بلڈ بینک بنایا جائے گا. لوگ ہم بیرون ممالک بھی اور اندرون سندھ اور اندرون پروونسز میں بھی ہماری بہت زیادہ ٹریولنگ ہے. ہمارے گاؤں دیہاتوں کے لوگ آج بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے, بڑے بول سے بچنا چاہ رہا ہوں, ان کے بہت سے ایسے مطلب جو ان کے ویسٹ کے مقابلے میں بہت بری زندگی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, ٹھیک ہے میں وقت کم رہ گیا, زیادہ سوال پوچھنا چاہوں گا. کچھ ڈاکٹرز ایسے ہیں جو کروڑ پتی ہیں, ٹھیک ہے, جن کے پاس پیسے کا انبار ہے, اور میرے خیال میں وہ بڑے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے محنت بھی کری اور ان کا حق بھی ہے, لیکن میں اس طرف نہیں جاتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹرز کی آرگنائزیشنز کیا کر رہی ہیں. آپ لوگوں نے مل کے کچھ کرا ہے ان غریبوں کے لیے, کیونکہ باتیں تو بہت ساری ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر, ہر آدمی بیٹھ کے بات کر لیتا ہے. آپ تو خون کے ماہر ہیں کافی عرصے سے, کبھی آپ نے کسی کے پاس جا کے بولا ہو کہ بھائی کچھ کریے اس ڈپارٹمنٹ میں, پیسہ لگائیے, کیونکہ آپ تو فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بے شک آپ جب طب کے شعبے میں آتے ہیں تو انسانیت کی خدمت آپ کے ذہن میں سب سے زیادہ ہوتی ہے, مگر شاید اتنی سائنسی تحقیق کرنے کے بعد میرا, آپ شاید کہیں گے ان کا دماغ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کی زیادہ توجہ ریسرچ پہ ہونی چاہیے, اپنے سبجیکٹ پہ ہونی چاہیے, اینڈ دے شوڈ بی فوکسڈ کہ اپنے سبجیکٹ میں وہ علاج لے کر آئیں, وہ طریقے. ابھی ہم نے ایک ریسنٹ ریسرچ کی ہے جس میں ہم نے اب بچوں کو خون لگائے بغیر ان کا پیسہ بھی نہیں خرچ ہو رہا, خون کی بھی ضرورت نہیں ہے, صرف کیپسول لیتے ہیں, 9-10 پہ ان کا ہیموگلوبن رہتا ہے. دس از واٹ آئی شوڈ ڈو. ہم نے ایک اور تحقیق کی کہ جی ہم تھیلیسیمیا کو پورے پاکستان میں اسکرین نہیں کر سکتے, این جی او کے تحت اتنا پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس, ہم سگے بھائی بہنوں کو اسکرین کریں. پورے پاکستان میں تھیلیسیمیا عام عوام میں 5% ہے, سگے بھائی بہنوں میں 62%, 62% آیا ہے. تو ہم پیسہ وہاں لگائیں, ان لوگوں کو اسکرین کریں جہاں 100 میں سے 62 ہمیں مل رہے ہیں مائنر کے. سو ریسرچ کے اوپر ہمارے ڈاکٹرز کو پڑھنے کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے, سوشل سروسز کو, سوشل سیکٹرز کو, میڈیا کو آگے آنا چاہیے, اور ہیلتھ ایجوکیشن اور ڈپرائیوڈ ایریاز میں غریبوں کی خوشحالی کے لیے ڈاکٹرز کو اپنا یہ رول کم از کم پے کرنا چاہیے کہ ہر ڈاکٹر اپنا یہ سلوگن بنا دے کہ کوئی پیشنٹ میرے پاس اس لیے نہ آ پائے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, جس کے پاس پیسہ ہے نہیں ہے آ کے چیک اپ کرا. ڈاکٹر صاحب کو غصہ کب آتا ہے, کس بات پہ زیادہ غصہ چڑھ جاتا ہے عمومی طور پہ, کس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں, کب دکھ ہوتا ہے, کون سی ایسی بات ہے؟ شروع میں غصہ کا پہلا ریفلیکس یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے پہ آتا ہے کہ جی ایک دوا جو کہ میں نے دی تھی کہ پٹھوں پہ لگانا ہے, وہ بتاتی ہے کہ جی میں صبح دوپہر شام کھا رہی ہوں اس کو, پھر بعد میں اپنے اوپر ہی آتا ہے کہ یار ہم نے کیوں نہیں صحیح سے سمجھا. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب, ایک آخری سوال, کیا ہم ابھی آنے والے 2010 کو ہم ویلکم کر رہے ہیں, کیا یہ ہمارے لیے ایک اچھا سال ہوگا بیماریوں کے حوالے سے؟ حکومت اپنا کام آپ نے کہا ٹھیک طریقے سے کرے, دیکھنا ہوگا, تنقید بھی نہیں کری آپ نے اور نہ کوئی بات کری. 2010 کیا سوائن فلو اور دیگر بیماریوں کے لیے ہم تیار ہیں یا ابھی ہمیں؟ آپ نے اس وقت ڈاکٹروں کے انٹرسٹ کی بات کی ہے کہ کیا اچھا سال ہوگا بیماریوں کے حوالے سے, تو اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹروں کی دکان اچھی چل رہی ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بیماری ختم ہو جائے بچاؤ کے حوالے سے. جی بالکل, بچاؤ کے حوالے سے ہم نے 2-3 ڈرلز کیے ہیں پچھلے دنوں. میڈیا نے ہمارے ہیپیٹائٹس بی, سی, ایچ آئی وی کو کنٹرول کیا ہے. میڈیا نے ہمارے اور ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹس نے اور این جی اوز نے ڈینگی کو کسی نہ کسی طرح کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ جو 3-4 ڈرلز ہم نے کیے ہیں, جو ہمارے 10 سال کا جو تجربہ ہے ہماری اس جنریشن کا, انشاءاللہ تعالیٰ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کو یوز کرتے ہوئے آنے والے خطرات سے نمٹا جائے, اور جو بھی سیاسی مہاجرائیاں جو ہو رہی ہیں اس سے ہٹتے ہوئے ایک غریب, وہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ایک غریب کی توجہ, غریب پہ توجہ سرکار کی, غیر سرکاری اداروں کی ہر وقت رہنی. اس مریض کو کیا کہیں گے آپ جو اس وقت جو ہے سوائن فلو میں یا تھیلیسیمیا میں مبتلا ہے, اس کے لیے میسج کیا ہے آپ؟ امید, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی ذات موجود ہے. اگر میں بذات خود اور میری ڈاکٹرز کمیونٹی کا کوئی بھی فرد اس ملک میں ہے, ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کے ساتھ جو جس طرح سے بھلا کر سکتے ہیں کریں, اور ہماری جو بھی ادارے ہیں, جو بھی افراد ہیں جو کہ ہمیں مدد کر سکتے ہیں اس سلسلے میں کسی بھی حوالے سے, اپنے ٹائم کے حوالے سے, اپنے آئیڈیاز کے حوالے سے, اپنے پیسے کے حوالے سے, برائے مہربانی وہ آگے بڑھ کر آئیں. اور اس طرح کی آرگنائزیشن جو کہ عمیر صاحب فاؤنڈیشن یا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز جو
کام کر رہے ہیں ہمیں اسٹرینتھن کریں. ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے, ہمارے پاس آئیڈیاز موجود ہیں, ہمارے پاس نالج موجود ہے, ہمیں فائنینسز چاہیے ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر ثاقب حسین انصاری ہیماٹولوجسٹ, بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. ہم نے بات کری ڈاکٹر صاحب سے اور جاننے کی کوشش یہ کری کہ کیا سوائن فلو اور تھیلیسیمیا اور دیگر بیماریوں کا علاج ممکن ہے. بالکل ممکن ہے, تھوڑا مہنگا ہے, نا امید نہ ہو. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوشش کی جائے تو بہت کچھ ممکن ہو سکتا ہے اور ہم بچ سکتے ہیں تمام چیزوں سے. فی الحال ایشو آف دا ڈے میں سوائن فلو کے حوالے سے بات کری, بیماریوں کا علاج بالکل موجود ہے. ارمان حسین اور ڈاکٹر ثاقب حسین کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.